جگر فگار نے ماتم کیا، ٹھٹھرتی ہوئی شب سیاہ اور وہ بھی طویل تر، محسن ہجر کے ماروں پہ قیامت ہے دسمبر، وہ جو خود بھی دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا، اپنی شہادت سے قبل ہرما نصیب قوم کے دکھوں کا ترجمان نوحہ لکھ گیا۔ نئے سال کی مسکراتی ہوئی صبح اگر ہاتھ آئے تو ملنا، کہ جاتے ہوئے سال کی ساعتوں میں یہ بجھتا ہوا دل دھڑکتا تو ہے مسکراتا نہیں، دسمبر مجھے راس آتا نہیں۔ ہر شے کو منجمد کر دینے والے اس یکبستہ مہینے کو ہم نے سدا اپنا گرم خون دے کر رواں رکھا ہے۔ ظالم دسمبر نے بھی جی بھر کے ہمارے پیاروں کے سر نوکے سناں پہ سجائے ہیں۔ یوں ہی گرے نہیں برکو شجر دسمبر میں، بچھڑ گیا تھا کوئی ہم سفر دسمبر میں۔ کسی کے ہجر سے گزرو تو پھر بتائیں گے کہ کیسے چلتے ہیں ہم آگ پر دسمبر میں۔ اس یکبستہ مہینے نے اس سرزمین کو کربلا ہی بنائے رکھا، اور ہر دفعہ ہماری آنکھیں دریا کرنے کا کچھ منفرد ہی ساما کیا ہے۔ ہمارے لاکھوں ہم وطنوں کا خون بہا کر یہ ملک دو ٹکڑے کرنے سے لے کر بے نظیر بھٹو کے خون ناحق تک، اور پروین شاکر جیسی امن کی فاختائیں ہم سے جدا کرنے سے لے کر آرمی پبلک سکول پشاور کے ننھے فرشتے ہم سے چھیننے تک، ظالم دسمبر نے ہمارے سینوں پر جی بھر کے گھاؤ لگائے۔ ثانیہ پشاور کی دہشت کے خون چکان نقوش تو ہمارے دلوں سے کبھی نہ مٹ پائیں گے، جب ظالموں نے معصوموں کے بے گناہ لہو سے وحشت و بربریت کی نئی تاریخ رقم کی۔ تب اس سرد رت کی زخم خوردہ ماؤں پر قیامت گزر گئی تھی۔ ان کے بچے آرمی پبلک سکول پشاور میں اپنے درخشاں لہو کے دینار لٹا کر تابوتوں میں گھر آئے تھے۔ شاید ہم میں سے کوئی بھی ان ہرما نصیب بیبیوں کے قرب کو نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی صلہ ان کے درد کا درمان نہیں، کوئی لفظ ان کے غم کا ترجمان نہیں، کوئی تسلی ان کے زخموں کا مرہم نہیں، کوئی پرسہ ان کی شام قریبہ میں چراغ نہیں جلا سکتا۔ یہ کم سن پھول سے چہرے لحد کی گود میں سو کر گھروں میں گھومتے سایوں کے پیکر چھوڑ جاتے ہیں۔ دسمبر جا رہا ہے مگر یہ پھر آئے گا۔ درد کی منہ زور لہریں اٹھتی رہیں گی، ضبط کے بندھن ٹوٹتے رہیں گے، شامیں غریباں برپا ہوتی رہے گی، زخموں کے ٹانکے کھلتے رہے گے۔ شاکر شجاع آبادی کہتا ہے، مونج دتار سمندر آ گئی، دل وط قہر دے اندر آ گئی۔ شاکر درد بدامن کیتے، وط این سال دسمبر آ گئی۔ دسمبر کی ہوائے دمستاں میں کوئی دیکھ سکتا ہے تو ان ہجر کے ماروں کی بے بسی دیکھے، کوئی محسوس کر سکتا ہے تو اپنے پیاروں کو کھو دینے والوں کے درد کو محسوس کرے۔ بھلا اس کے دکھوں کی رات کا کوئی مداوع ہے؟ وہ ماں جس کا کبھی کھویا ہوا بچہ نہیں ملتا۔ اور یہ بھٹو خاندان، آپ ان سے لاکھ اختلاف کریں مگر خون ناحق اپنا آپ منمانا جانتا ہے۔ بھٹو خاندان کا تو امتیاز ہے کہ انہوں نے منظر دار کو کبھی ویران نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے جہاں حکمرانیاں کی وہاں نوکے سنام پہ اپنے سر بھی سجائے۔ انہوں نے ایوان آباد کیے تو مقتل گاہوں کی رونق بھی مان نہیں پڑنے دی۔ وہ ہر طوفان، ہر مشکل میں پیٹھ دکھانے کی بجائے جان ہتھیلی پر سجائے دیوانہ وار آئے اور امر ہو گئے۔ یہی وصف انہیں دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ بھٹو نے خود شہادت گاہ الفت میں قدم رکھا اور ثابت کیا ہے، سرفروشوں کے سوا اور کسی زندہ رہنے کی ادا آتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو روایت شکن تھا، صرف عوام کو طاقت کا سرچشمہ مانتا تھا۔ ان کے منہ میں زبان دینے کے لیے کوشاں تھا، ان کو دنیا میں باعزت مقام دینے کا خواہاں تھا۔
نتیجتاً سقراط کے انجام سے دوچار ہوا، مگر خوددار تھا، غاصب کے سامنے رحم کی اپیل نہ کی۔ بے نظیر بھٹو کو یہی اوصاف باپ کی طرف سے ورثے میں ملے تھے۔ وہ باپ کی طرح اپنی زندگی کو لاحق خطرات سے آگاہ تھی، مگر ڈر کر چھپنے کی بجائے دلیری سے شاخ دار پر جھولنا پسند کیا۔ اس کی شہادت کو برسوں بیت گئے، مگر ملک کی فضا رنج و الم کی رم جم سے اسی طرح سوگوار ہے کہ جیسے محبت کی عمارت گر گئی ہے، کوئی ملبے پہ بیٹھا رو رہا ہے، ہوا پتوں سے سر ٹکرا رہی ہے، تیرے جانے کا ماتم ہو رہا۔ اس کے خون نہا کی مہندی اپنے ہاتھوں پر سجانے والوں کو اس خون کی طنز بھری آواز بھی بدستور سنائی دے رہی ہے۔ میرے خون کی مہندی نہ اترے گی صادب، وہ ہاتھوں کو مل مل کے دھویا کریں گے۔ اور یہ بھی، تو لوٹ کے بھی اہل تمناؤں کو خوش نہیں، میں لٹ کے بھی وفا کے انہی قافلوں میں۔ جاتے دسمبر کی ساعتوں میں حرف آخر یہ کہ جب تک ظالموں کو ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، اور اس وقت تک جب تک جہالت کے قطب میناروں سے قوم کی جان چھڑا کر ایک وسیع نظر اور روادار سماج کے قیام کی طرف قدم نہیں بڑھایا جاتا، بے گناہوں کا خون ہمارا گریباں نہیں چھوڑے گا۔ وہ نوکے سنام پر بھی چیختا رہے گا اور ہمیں جھنجھوڑتا رہے گا۔ ہمیں قیام کرنا ہوگا۔ آخر کب تک ہمارے دسمبر اس نوگری میں گزریں گے کہ دل سے گزر رہا ہے کوئی ماتمی جلوس، اور اس کے راستے کو کھلا کر رہے ہیں ہم